بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس فعل کا فا کلمہ یعنی پہلا حرف واو یا ہو اسے مثال کہتے ہیں۔ یہ صرفیوں نے اس کا نام مثال رکھا ہے، جیسے وضع اس نے رکھا، وقع وہ واقع ہوا، وعد اس نے وعدہ کیا وغیرہ۔ ان میں آپ دیکھیں کہ پہلا حرف واو ہے فا کلمہ، اس لیے یہ فعل مثال ہے۔ اس فعل کے ماضی کی گردان عام افعال کی طرح ہوگی، جیسے نصرہ ضربہ کی فعل صحیح کی گردان تھی، ماضی میں تو ویسی ہی ہے، جیسے وضع وضعا وضعوا وضعت وضعتا وضعنا وضعت وضعتما وضعتم وضعتی وضعتما وضعتن وضعت وضعنا۔ اس طرح اسی پیٹرن پر یہ گردان آئے گی، لیکن مضارع کی گردان میں واو حذف ہو جاتا ہے، یعنی واو گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جیسے یضع جو دراصل تھا یوضع۔ تو یوضع میں لفظ کو ذرا آسان کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے اس واو کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ بن گیا یضع۔ یقع یعید بھی ایسے ہی ہے، اصل میں تھا یوقع سے یقع بن گیا، یوعد سے یعید بن گیا۔ ایسے ہی تمام مضارع میں جو فا کلمہ واو ہے وہ گر جاتا ہے۔ چنانچہ مضارع کی گردان یوں ہوگی، یضع وہ رکھتا ہے، یضعان وہ دو رکھتے ہیں، یضعون وہ سب رکھتے ہیں، تضع تو رکھتی ہے، تضعان تم دو رکھتی ہو، یضعن وہ سب رکھتی ہیں، تضع تو رکھتا ہے، تضعان تم دو رکھتے ہو، تضعون تم سب رکھتے ہو، تضعین تو رکھتی ہے، تضعان تم دو رکھتے ہو، تضعن تم رکھتی ہو، جمع کے لیے تم سب رکھتی ہو، اضع میں رکھتا ہوں، نضع ہم رکھتے ہیں، قرآن میں نضع موازین بالقسط۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے، اور مشق کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ وعدہ کی ماضی کی گردان کر کے اور ایسے ہی یعظ اس کی مضارع کی گردان کر کے مجھے اس کی تصویر سینڈ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیو پہ آ رہا ہوتا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنی لکھی ہوئی مشق سینڈ کر سکتے ہیں، میں چیک کر کے آپ کو رسپانس دوں گا، جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے اور اس میں آنے والے وہ افعال پہچانیں گے جو فعل مثال کہلاتے ہیں۔ وعد الکریم فانجز، کریم نے وعدہ کیا سو اس نے پورا کر دیا، وعدہ کیا اور اس کو پورا کر دیا۔ المؤمن یصل من یقطعہ، مومن ملتا ہے، جڑتا ہے اس سے جو اس سے کٹتا ہے، یقطع قطع تعلق کرتا ہے تو مومن اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَمْنَعُهُ، اور اس کو ہبہ کرتا ہے، دیتا ہے جو اس سے روکتا ہے، یعنی آپ کو کوئی نہیں دے رہا لیکن آپ مسلسل دیتے رہتے ہیں، ہدیے تحفے صدقات جو کچھ بھی کسی کو استعمال کی چیزیں بے غرض دیتے ہیں، تو یہ مومن کی شان ہے۔ یہاں دیکھیں وعدہ میں واو حرف علت ہے، فا کلمہ کی جگہ، یہ فعل مثال ہے۔ یاسلوں میں تو واو نظر نہیں آ رہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا واو کدھر گیا اور کیوں غائب ہوا؟ یہابو کے اندر بھی واو غائب ہو گیا، تو میں نے بتایا تھا کہ مضارع کے اندر واو باقی نہیں رہتا۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہاں واو غائب ہوا ہے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ علامت مضارع کے بعد اگر دو حرف ہوں، تین نہ ہوں، دو ہوں اور دونوں ہی متحرک ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تیسرا حرف فا کلمہ کی جگہ واو تھا جو کہ گر گیا ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں دیکھیں نا، یمنع میں یا علامت مضارع، تو اس کے بعد میم نون عین، یہ تین حرف نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل صحیح سالم ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ اس کی بجائے یہاں ہم دیکھیں گے ان الآباء یعظون اولادہم، بلا شبہ جو باپ ہوتے ہیں نا وہ واضح و نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یعظون میں علامت مضارع یا ہے اور واو نون تو علامت صیغہ ہے، ان کو کاٹ دیں تو پیچھے ہمارے پاس عین اور ضا بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم تین حرف ہونے چاہیے تھے، تو تیسرا حرف کون سا ہے؟ تو وہ لازماً واو ہوگا جو کہ عین سے پہلے آنا تھا۔
کیونکہ علامت مضارع کے بعد مجرد میں جزم آیا کرتی ہے، جبکہ یہاں علامت مضارع کے بعد زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں پر زبر ہے، تو علامت مضارع کے بعد ثلاثی مجرد میں تو جزم آیا کرتی ہے۔ اگر جزم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں واو جو تھا وہ گر گیا، وہ فعل مثال کا واو ہے۔ وضع الدلیل ووجب العمل، دلیل اس نے رکھ دی اور عمل واجب ہو گیا، یعنی بات حکم کا جو سبب یا مقصد ہے وہ بیان کر دیا ہے، اب اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ یہاں ماضی کا صیغہ تھا وضع اور وجب، یہاں واو نہیں گری کیونکہ ماضی کے صیغے میں یہ نہیں گرتی ہے۔ لا اثق بمن خدعنی، میں نہیں وثوق کرتا، اعتماد کرتا اس آدمی پر جو مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں لا اثق، یہ فعل مضارع منفی ہے، اس کی لا نفی کی ہٹا دیں تو آگے اثق فعل ہے۔ اثق میں ظاہر ہے میں کا معنی دینے والا یہ حمزہ ہے، اب یہ حمزہ تو علامت مضارع ہے، اس کو گرا دیں تو پیچھے دو حرف بچ جاتے ہیں، فی او، تو دو حرف تو نہیں ہوتے، فعل کے اندر کم از کم 3 حرف ہوتے ہیں، تو تیسرا کون سا ہے؟ وہ واو ہے۔ کیا وہ فا کلمہ ہے، عین کلمہ تھا یا لام کلمہ تو گر گیا؟ تو بھائی وہ فا کلمہ تھا، کیونکہ علامت مضارع کے بعد اگر جزم ہوتی تو کوئی اور فعل ہو سکتا تھا، وہ فعل ناقص ہو، فعل اجوف ہو، لیکن یہاں علامت مضارع کے بعد جزم نہیں ہے بلکہ کسرہ ہے، حرکت ہے، تو لازماً یہاں پہ جزم والا حرف واو تھا جو گر گیا ہے۔ یہ میں بہت محنت سے آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ رہی ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان وزر اخری، دوسرے کا وزر یا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ برداشت نہیں کرے گی، یہ آخرت کا منظر ہے، آپا دھاپی کا عالم ہوگا۔ یہاں دیکھیں لا تزر، یہ فعل مضارع آ رہا ہے، منفی ہے، اس میں سے لا نفی ختم کر دیں۔ اچھا آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا جی ہمیں اجرا کروائیں یا ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے فعل کو پہچانیں، اس کے حروف زائد کیسے پہچانیں اور اس کے خفیہ حروف کیسے پہچانیں، تو اسی کی یہ مشق ہو رہی ہے۔ لا تزر نہیں اٹھائے گا، اب یہاں لا کو ختم کریں تو اس کے بعد تا علامت مضارع ہے، اور ظاہر علامات مضارع 4 ہی ہوتی ہیں، یا تا الف نون، یا تا الف نون، ایک صیغے میں آتا ہے الف، ایک میں آتا ہے نون، الف ہو تو اس کا معنی میں ہوتا ہے، نون ہو تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر یا اور تا آتے ہیں۔ اب یہاں جو تا علامت مضارع گرائیں گے تو آگے صرف ہمارے پاس 2 حرف بچ جاتے ہیں اور وہ دونوں متحرک ہیں، تو بتائیے یہاں پر کون سا حرف تیسرا ہے جو غائب ہوا ہے، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ان العاقل یزن کلامہ قبل ان ینطق بہ، عقل مند آدمی تولتا ہے اپنی بات کو اس سے پہلے کہ وہ اس کو بولے، یعنی عقل مند آدمی بولنے سے پہلے تولتا ہے، سوچ کر بات کرتا ہے۔ یہاں یزن فعل آ رہا ہے، اس میں یہ یا مضارع کی علامت ہے، پیچھے 2 حرف بچے اور دونوں متحرک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرا حرف وہ فا کلمہ تھا جو کہ وہ گر گیا ہے۔ جبکہ ینطق میں دیکھیں علامت مضارع کے بعد جزم والا حرف آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی حرف بھی یہاں سے غائب نہیں ہوا، نون، طا، قاف، یہ تینوں حرف اس کے اصلی موجود ہیں۔ اس کے بعد میں ان کا ترجمہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کی مشق اپنی نوٹ بک پہ حل کریں، ویڈیو روک کر اور غور کر کے حل کریں، پھر مجھے آپ کومنٹ باکس میں یا واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں، میں چیک کروں گا۔ یہ ہے بہترین طریقہ، اور اس کے بعد پھر جو میرا حل شدہ پیپر ہو اس کو آپ دیکھیں گے، سنیں گے، پھر آپ موازنہ کریں گے کہ آپ کتنی کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے ناکام ہوئے ہیں، کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، اس کو آپ پھر دور کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ بسم اللہ کر کے شروع کریں، چند سیکنڈ کے بعد میں اپنی ویڈیو بھی شروع کر دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ، آپ لوگوں نے مشق کر لی ہوگی، اب میں آپ کے سامنے حل پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جو اردو سے عربی مشق ہے اس میں آنے والے بیشتر الفاظ کی جو عربی ہے وہ پچھلی مشق میں گزر چکی ہوتی ہے، اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ میں نے اس گھر میں ایک چور پایا، تو سب سے پہلے ہم فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اردو میں فعل جملے کے آخر میں آتا ہے، جبکہ عربی میں شروع میں آتا ہے، تو سب سے پہلے ہم شروع میں لائیں گے پایا، کیونکہ فعل ماضی ہے، لہٰذا یہاں پر یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہاں واو نظر آ جائے گا، اس لیے ہم واو لکھیں گے، لفظ بن جائے گا اور وجدت، میں نے پایا۔ اس گھر میں،
ایک چور کو، اس کے بعد ہم ایک چور کو یعنی مفعول کو لے آئیں گے سارقن۔ یہاں سارقن واحدن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ جو تنوین ہے یہی اس ایک کا مفہوم دے دیتی ہے۔ سارقن بھی چور کے لیے لفظ آتا ہے اور لصن بھی آتا ہے، لصن بھی چور ہوتا ہے، تو یہاں ہم لصن بھی کرتے ہیں، وضعت سارقن او لصن، ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس گھر میں، تو پہلے ہم حرف جار کو لائیں گے فی، اس کے بعد اس میں اشارہ ہے ہاذا، فی ہاذا، اور گھر کی عربی ہو جائے گی البیت، کیونکہ حرف جار بعد میں کو جر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہاذا کو جر کیوں نہیں دی؟ تو یہ مبنی ہے، اس کا اعراب اپنا ہی ہوتا ہے، وضعت سارقا فی ھذا البیت۔ گاڑی اسٹیشن پر پہنچتی ہے اور مسافر اس سے اترتے ہیں۔ پہلے ہم کریں گے پہنچتی ہے، وصل یاصل ہوتا ہے پہنچنا، جیسے ارائیول ہے انگلش میں، تو کیا آ جائے گا؟ یہ فعل حال ہے، تو فعل حال کے لیے عربی میں فعل مضارع استعمال ہوگا، تو کیا ہو جائے گا؟ یاصل، یاسلو۔ یہاں میں نے واو کیوں نہیں لگایا یہ آپ بتائیں گے، یوسلو کیوں نہیں لکھا، یاسلو کیوں لکھا ہے؟ پہنچتی ہے، کیا پہنچتی ہے؟ گاڑی۔ اس کے بعد ہم فاعل لگائیں گے القطار، یاسل القطار، گاڑی پہنچتی ہے اسٹیشن پر، المحطہ، ہم ڈائریکٹ مفعول بھی لگا سکتے ہیں، یاسل القطار المحطہ، اور مسافر اس سے اترتے ہیں۔ تو اس کا ہم نہیں کرتے چونکہ ہمارا جو مقصد ہے فعل مثال کا وہ یہاں سے حاصل ہو گیا، اس کا میں ویسے جگہ کم ہونے کی وجہ سے نہیں لکھ رہا، معنی آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں، وَيَنزِلُ الْمُسَافِرُونَ مِنْهُ، وَيَنزِلُ الْمُسَافِرُونَ مِنْهُ، یہ آ جائے گا۔ ہم وعدہ کرتی ہیں کہ کل واپس آ جائیں گی، پہلے کریں گے کہ ہم وعدہ کرتی ہیں، یہ چار لفظ ہیں، جبکہ اردو میں ایک ہی لفظ سے ان چاروں کا مفہوم آ جائے گا۔ وعدہ کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، وعدہ۔ ہم کے لیے آتا ہے نون زبر نا، اور ناعدو، ہم وعدہ کرتی ہیں، یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ کہ کی عربی ہے ان، کہ آ جائیں گی، کون آ جائیں گی؟ ہم آ جائیں گی، تو کیا آئے گا؟ واپس آنے کے لیے آ جاتا ہے رجع، تو یہاں ہم کریں گے نرجع، نرجع، ان کی وجہ سے مضارع پر پیش کی جگہ زبر آتی ہے، ان نرجع، اور ہم وعدہ کرتی ہیں کہ ہم لوٹ آئیں گی، کب؟ کل۔ تو کل کے لیے دو لفظ ہیں، کہ گزشتہ کل ہے، ایک آنے والا کل ہے۔ آنے والے کل کے لیے آئے گا غدن، جبکہ گزشتہ کل کے لیے آتا ہے امس، امس، الف میم سین، امس، یہ گزشتہ کل، اور غدن ہوتا ہے آنے والا کل، تو ہم یہ لکھیں گے ان نرجع غدن، ناعد ان نرجع غدن، یہ مذکر والا بھی بول سکتا ہے اور مؤنث بھی بول سکتا ہے، یہی الفاظ، یہ دو لفظ میں نے آپ کو واضح کرنے کے لیے بتائے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو نصیحت کی، یہاں پہلے فعل کو لائیں گے نصیحت کی، تو نصیحت کرنے کو کہتے ہیں وعظ، وعظ، کیونکہ یہ ماضی ہے تو یہاں ماضی ہی کا صیغہ لگے گا اور اس سے واو گرے گا نہیں، تو کیا آئے گا؟ وعظ، نصیحت کی، کس نے؟ بڑے بھائی نے، بھائی کے لیے آئے گا اخ، الاخ، الاخ الکبیر، صفت آ جائے گی، وعظ الاخ الکبیر، بڑے بھائی نے نصیحت کی چھوٹے بھائی کو، الاخ الصغیرہ۔ اب اس میں ایک سمجھنے کی چیز ہے، یہ جو اخو، ابو جیسے الفاظ ہیں نا، ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، ان کا اعراب کیسے آتا ہے کہ جب زبر آنی ہو تو آگے الف بھی آتا ہے، جب پیش آنی ہو تو آگے واو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جگہ اخو، یعنی حالت رفع میں واو، اور حالت نصب میں الف، اور حالت جر میں یا کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، اس کے مطابق پیچھے حرکتیں آ جاتی ہیں۔ وعظ الاخ الکبیر الاخ الصغیرہ۔ عقل مند آدمی جھوٹے پر بھروسہ نہیں کرتا، سب سے پہلے کس کا ترجمہ کریں گے بھلا؟ جی آخری لفظ کا، بھروسہ نہیں کرتا، تو بھروسہ کرنے کے لیے دو لفظ ہوتے ہیں،
ایک ہوتا ہے وکالہ سے توکل لفظ بنتا ہے، اور ایک بھروسہ کرنے کے لیے آتا ہے وثقہ۔ تو ہمارا ٹاپک یہ ہے مجرد کا، مزید فی کا نہیں ہے، تو یہاں ہم وثقہ کو استعمال کریں گے جملے میں۔ بھروسہ نہیں کرتا یہ فعل حال ہے تو مضارع آ جائے گا یثق، چونکہ ایک آدمی ہے تو ہم واحد کا صیغہ لگائیں گے یثق۔ ویسے بھی فعل جب شروع میں آئے تو وہ واحد کا صیغہ ہی آتا ہے۔ اور نہیں کرتا، نہیں کے لیے آ جائے گا لا یثق، بھروسہ نہیں کرتا۔ کون آگے فاعل آ جائے گا؟ جو بھروسہ نہیں کرتا، اس کا تذکرہ اس کے فوری بعد ہوگا العاقل۔ لا یثق العاقل، عاقل بھروسہ نہیں کرتا جھوٹے آدمی پر۔ یہ حرف جر آ گیا تو حرف جر کو ہم پہلے کریں گے الا، جھوٹا آدمی مرکب توصیفی ہے تو ہم اس کو الرجل پہلے موصوف لیں گے، اس کے بعد اس کی صفت لیں گے الکاذبہ۔ کاذبہ بھی ہو سکتا ہے اور کاذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر زبر ہم نے کیوں دی بلا؟ تو یہ زبر نہیں آنی چونکہ پیچھے حرف جار ہے، تو اس کو ہم زیر دیں گے، اور جب موصوف کو زیر ملے گی تو اس کی صفت کو بھی زیر ملے گی، اس لیے یہ منصوب کی بجائے مجرور ہو جائے گا۔ لا یثق العاقل علی الرجل الکاذب۔ ہم اپنی کتابیں میزوں پر رکھتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ پہلے اس حصے کا کر لیتے ہیں، ہم رکھتے ہیں۔ ہم کے لیے کیا آ جائے گا؟ نون، چونکہ فعل حال ہے نا تو مضارع کی نون لگ جائے گی۔ اور رکھنے کی اب وضع یضع، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا واو یہاں نہیں لکھا جائے گا، نضع، ہم رکھتے ہیں اپنی کتابیں۔ کتاب کی جمع ہے کتب، اور مفعول ہونے کی وجہ اس پر زبر آئے گی، اور اپنی کے لیے ضمیر متصل آ جائے گی جمع متکلم کی، کتبنا نضع کتبنا، ہم اپنی کتابیں رکھتے ہیں میزوں پر۔ الا، میز کی کئی عربی ہے، طاولہ کھانے کا میز، من زیادہ عام میز، اور پڑھنے والا میز مکاتب لگا دیں، مکاتبہ۔ لیکن اب حرف جار کی وجہ سے اس کے نیچے زیر نہیں لگائی، تو ہم لگا دیں گے اس کے نیچے زیر۔ اس پر ال آ گیا تو اس لیے زیر آ گئی ہے۔ تو یہ ایک اور لیسن ہے غیر منصرف کا، وہ میں پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا، یا میں پھر ایک ویڈیو کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گا، اس میں آپ غیر منصرف کی بحث سے سن سکتے ہیں دورہ صرف و نحو میں۔ اور کی عربی آ جائے گی وا، ہم بیٹھتے ہیں نجلس، ہم بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، علی الکراسی۔ کرسی کی جمع آ جائے گی کراسی، علی الکراسی۔ یہ آپ نے مشق دیکھ لی، کیسے لگی آپ بتائیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کتنی غلطیاں کی تھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، علم کو آگے پھیلانے کے لیے اس کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، تجویز دینا چاہیں تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔